السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایچ پی ایل سی میتھڈ ڈیولپمنٹ کو۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایچ پی ایل سی کیا ہوتا ہے۔ تو ایچ پی ایل سی ہوتا ہے ہائی پرفارمنس لیکوڈ کرومیٹوگرافی، جو کہ ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں انالیٹیکل سیپریشن ٹیکنیکس میں۔ تو یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے انالیٹیکل کیمسٹری میں، وہ یوز کی جاتی ہے مکسچر میں سے کمپوننٹس کو سیپریٹ کرنے کے لیے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں انالیٹیکل میتھڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے، کہ ہمیں اس میتھڈ ڈیولپمنٹ میں کون سا میتھڈ ہمیں چاہیے ہوگا، یا کون سے انسٹرومنٹس جو ہیں اس ٹیکنیک کے لیے یوزفل ہوں گے۔ تو اس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی، اس کے بہت سارے ریزنس ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس پارٹیکولر انالائٹ اسپیسیفک میٹرکس میں جو ہے اویلیبل نہیں تھا، سوٹیبل میتھڈ نہیں تھا اس کے لیے، یا پھر جو پہلے والا جو میتھڈ تھا اس کی جو ہے ایکوریسی ریٹ اور پریسیجن جو تھی وہ اتنی نہیں تھی جتنی ہمیں چاہیے، اور جو پہلے والا میتھڈ تھا وہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو تھا اور ٹائم کنزیومنگ تھا۔ آگے ہے ہمارے پاس کہ ہمیں جو ہے جو ہم سیمپل یوز کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا انفارمیشن ہونی چاہیے اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کیمیکل اسٹرکچر، کہ اس کا اسٹرکچر یا فارمولا جو ہوگا وہ کیسا ہوگا، پہلے ہم وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، یا پھر وہ ایسڈ ہے یا بیس ہے، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا مولیکولر ویٹ لیں گے ہم، اس میں وہ کس چیز میں سولیبل ہوگا، واٹر میں ہوگا یا پھر نان پولر کمپاؤنڈس میں سولیبل ہوگا، یا پھر اس کی کنسنٹریشن کتنی ہوگی۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں اس میتھڈ کو کرنے سے پہلے پتہ ہونی چاہیے، نون ہونی چاہیے۔ آگے ہے سیمپل پریپریشن، یعنی سب سے اہم یہ جو ہے ٹاپک اس میں آتا ہے سیمپل پریپریشن، کہ ہم سیمپل کو کس طرح سے پریپیئر کریں گے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر سیمپل واٹر میں ڈیزولو ہو رہا ہے اچھے طریقے سے، تو ہم اس میں کریں گے تاکہ ہوموجینس جو ایک سولوشن بن جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم انجیکٹ کریں گے کولم میں اس سیمپل کو، تو اس کی جو ہے ہوموجینس یعنی ایک ہی طرح کا وہ سولوشن ہو، تاکہ ہمیں اچھا رزلٹ ملے۔ کولم میں ہمارے پاس یونیفارملی ایک جو ہو سیمپل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے سولیوبل نہ ہو کسی بھی جو ہے سولیوٹ میں، اور اس کے جو ہیں پارٹیکل مولیکیول وہ نیچے بیٹھ جائیں، تو وہ یونیفارملی جو ہے ڈیزولو نہ ہو سولیوشن میں، وہ سولیوشن نہ بنے یونیفارم، تو وہ اس سے رزلٹ ہمارا جو ہے ایچ پی ایل سی انالائسز میں جو ہے نا اس کا رزلٹ نہیں آ سکتا۔ تو سب سے امپورٹنٹ سیمپل پریپریشن ہے کہ ہم نے ہوموجینس سولیوشن پریپیئر کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے مقصد وہ سیمپل پریپریشن کرنے کے لیے کیا ہوگا، کہ جو ہمارے پاس سیمپل ہے وہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ سولیوشن میں سسپینڈ نہ ہو رہے ہوں، اور اس کے اندر جو مولیکیولز ہوں وہ اس سولیوشن کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ مت کریں، یا اس کے ساتھ کوئی کیمیکل ریئیکشن نہ کریں، اور وہ جو سولیوشن جو سیمپل ہم پریپیئر کریں گے وہ کولم کو ڈیمیج نہ کرے، اور اس کے علاوہ وہ کمپلیٹلی سولیبل ہو موبائل فیز میں، کہ وہ موبائل فیز کے ساتھ جو ہے ٹریول کر سکے، کیونکہ اس کی افینٹی زیادہ ہوگی موبائل فیز کے ساتھ، تب وہ موبائل فیز کے ساتھ ایزیلی ٹریول کر سکے گا۔ اور ہمیں اس کے سیمپل کا جو ہے ویٹ اور پولیمیٹرک ڈائلیوشن بھی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ سیمپل ایکسٹریکشن جو ہوگا وہ صرف سالڈ میں ہوگا اور لیکوڈ میں ہوگا، اور ہمیں جو ہے انٹرفیرنسز کو ریموو کرنے کے لیے 4 پروسیس سے سیمپل کو گزارنا ہوگا، جس میں آتا ہے فلٹریشن، سینٹریفیوگیشن، سالڈ فیز ایکسٹریکشن اینڈ ڈیریویشن۔ آگے ہمارے پاس ہے ڈیٹیکٹر سلیکشن، کہ ہم کس کس ٹائپس کے جو ہے نا ڈیٹیکٹر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے سیمپل پہ، کہ ہمارے پاس سیمپل کس طرح کا ہے اور ہمیں ڈیٹیکٹر کس طرح کا یوز کرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے 4 ٹائپس ڈسکس کی ہیں ڈیٹیکٹر کی: الٹرا وائلیٹ انویزیبل ایبزاربنس، الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ڈیٹیکٹر، اور ریفرنس انڈیکس اینڈ فلوریسنس۔
آگے ہے ہمارے پاس ڈیٹیکٹر سلیکشن کہ ہم کون سا ڈیٹیکٹر یوز کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یو وی ڈیٹیکٹر. یو وی ڈیٹیکٹر اس لیے یوز کریں گے کہ جو سبسٹانس یو وی لائٹ کو ابزارب کر سکتے ہیں ان کی ویو لینتھ رینج میں آتے ہیں یو وی کے، تو وہ سیمپل جو ہے ہم یوز کریں گے. اس کے لیے ہم اس سیمپل کے لیے ہم یوز کریں گے یو وی ڈیٹیکٹر. اور وہ والے سیمپلز جن میں کروموفورز ہوں گے، یعنی ان میں کلر کنٹیننگ جو ہیں مولیکیولز سے سبسٹانسز ہوں گے جو اس سیمپل کو کلر پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس فلوریسنس ڈیٹیکٹر، مطلب یہ ڈیٹیکٹر جو ایلیوٹ سولیوٹس ہوں گے اس کو فلوریسنس کی بیس پہ ڈیٹیکٹ کرے گا، اور یہ ٹریس انالائسس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے فلوریسنس ڈیٹیکٹر. اب ہمارے پاس الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ڈیٹیکٹر، تو یہ آئن سپریسر کولم کے ساتھ یوز ہوگا، اور یہ سالٹس اور بفرز کو موبائل فیز ایز اے موبائل فیز جو ہے وداؤٹ افیکٹنگ دا ڈیٹیکٹر آؤٹ پٹ دے گا. تو آگے ہے ہمارے پاس ریفریکٹیو انڈیکس ڈیٹیکٹر. یہ لیسٹ سینسٹیو ڈیٹیکٹر ہے، اور یہ تب یوز کریں گے جب دوسرے ڈیٹیکٹر ہیں وہ اپنا جو ہے آؤٹ پٹ نہیں دے سکیں گے جیسے ہمیں چاہیے. تو یہ کنسنٹریٹڈ جو ہے سیمپلس کو بھی وداؤٹ اینی اوور لوڈنگ جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں ٹائپس آف کرومیٹوگرافی. تو سب سے پہلے ہے ریورس فیز، جس میں بہت سارے جو سیمپلس یوز کیے جاتے ہیں، اور یہ پیپٹائڈ اور اسمال پروٹین انالائسس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور ویک ایسڈ ویک بیسز کے لیے جو ہے ریورس فیز آئن سپریشن یوز کی جاتی ہے، اور جو اسٹرانگ ایسڈ اور بیسز ہے اس کے لیے ریورس فیز آئن پیئرنگ یوز کی جاتی ہے، یہ والی ٹیکنیک. اور اس کے بعد نارمل فیز میں جو ہے لو پولیرٹی اینالائٹس ہوتے ہیں اور میڈیم پولیرٹی اینالائٹس یوز کیے جاتے ہیں. اور آئن ایکسچینج میں انارگینک اینائن انالائسس ہوتی ہے اور کیٹائن انالائسس ہوتے ہیں جس پہ پازیٹیو چارجز ہوتے ہیں جن کمپاؤنڈس پہ. سائز ایکسکلوشن مطلب ہائی مولیکولر ویٹ کمپوننٹس جو ہے اس کرومیٹوگرافی میں یوز کیے جا سکتے ہیں. آگے ہے گریڈینٹ ایچ پی ایل سی، مطلب جو کمپلیکس جو ہے سیمپلز ہوتے ہیں جن کا جو ہے 20 to 30 لارج نمبر آف کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کا کمپلیکس اسٹرکچر ہوتا ہے جن سیمپلز کا، وہ جو ہے گریڈینٹ ایچ پی ایل سی کرومیٹوگرافی میں یوز کیے جا سکتے ہیں انالائسس کے لیے. لاسٹ پہ ہے ہمارے پاس سلیکشن آف کولم، مطلب یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جو ہے کون سا کولم جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اس انالائسس کے لیے. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ کر اس کولم کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کولم کی لینتھ کتنی چاہیے، کولم کا ڈائیمیٹر کتنا چاہیے. کولم جو ہوتا ہے، جو پیکڈ کولم ہوتا ہے اس کے اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں جو امبیڈڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس پارٹیکل کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اس پارٹیکل کی شیپ کس طرح سے ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم مد نظر رکھتے ہوئے کولم کو جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دس از دا اینڈ آف مائی پریزنٹیشن. تھینک یو.